اس زرخیز مٹی سے جڑے ہوئے شعراء کا اگر ذکر ہو تو نظر آتا ہے کہ یہ مٹی اقبال کی مٹی ہے، یہ دیس فیض کا دیس ہے، یہ وطن جالب کا وطن ہے، فراز کا وطن ہے، پروین شاکر کا وطن ہے، فہمیدہ ریاض کا وطن ہے، اور یہی وطن کشور ناہید صاحبہ کا بھی وطن ہے۔ کشور ناہید صاحبہ جو کہتی ہیں کہ اپنا نام تو بھول گئی ہوں ناہید، کوئی پکارے تو حیرت سے تکتی ہوں، لیکن جو ادب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے سامنے جب بھی کشور صاحبہ کا نام آتا ہے تو وہ عقیدت سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کشور ناہید صاحبہ آج 80 برس کی ہو گئی ہیں، لیکن ایسی باہمت ہیں کہ رشک آتا ہے۔ الفاظ میں احساس، آواز میں جذبات، اور قلم ہی ان کا سنگی ساتھی ہے۔ ان کے قلم سے نکلا ہوا ہر ایک لفظ تحریک بن جاتا ہے۔ اشعار کہنا، کالم لکھنا، اس کے ساتھ ساتھ وہ پھر خواتین کی مختلف تنظیموں کی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتی ہیں، اور یوں خواتین اور پسے ہوئے طبقے کی توانا آواز بن جاتی ہیں۔ ان کا ابھی کرونا کا ٹیسٹ بھی پازیٹیو آیا ہے اور آج کل وہ قرنطینہ میں ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ وہ بہت جلد اس بیماری کو شکست دیں گی، اور ایک مرتبہ پھر وہ جو اس جہد مسلسل جو کہ ان کی زندگی کا حصہ ہے وہ دوبارہ سے اس جہد مسلسل میں لگ جائیں گی، اور وہ جہد مسلسل ان کا امتیاز ہے۔ شعر و ادب ان کی پہلی محبت ہے، اور معاشرے میں کہیں پر بھی ظلم ہو، ظلم کی آواز کہیں سے بھی آئے، کشور ناہید صاحبہ کی آواز اس کے حوالے سے ضرور اٹھتی ہے۔ ممتاز ترقی پسند شاعرہ اور حقوق نسواں کی علمبردار دانشور کشور ناہید صاحبہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اچھا، اور ایک اور خاص بات بیفور ہم کہ ان کے پاس جائیں، کیونکہ ہمارے ساتھ ہی موجود ہے، بیتابی کا احساس مجھے ہو رہا ہے آپ کی، لیکن یہ ہے کہ میں چاہوں گی کہ لوگ جو نہیں جانتے اول تو جاننا چاہیے، اور یہ بڑا شرم کا مقام ہوگا اگر آپ لوگ نہیں جانتے، لیکن جو نہیں جانتے ان کے لیے میں بتا دوں کہ کشور ناہید صاحبہ کو بڑے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے، متعدد ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ آدم جی ایوارڈ ان کو ملا تھا 1969 میں، یونیسکو ادب برائے اطفال ایوارڈ سے وہ نوازی گئی ہیں، اس کے علاوہ کولمبیا یونیورسٹی میں بھی ان کو ایوارڈ ملا، پھر منڈیلا ایوارڈ 1997 بھی ملا، اور اس کے علاوہ 2000 میں ستارہ امتیاز سے بھی نوازی گئی ہیں آپ۔ بالکل۔ اچھا کشور صاحبہ، اب یہ سارے ایوارڈز اور یہ شاعری سے، ادب سے جو آپ کا رشتہ ہے یہ تو ساری دنیا جانتی ہے، لیکن آج جو سالگرہ کا دن ہے اس حوالے سے اگر ہم بات کر لیں، پہلے تو مبارکباد کر دیتے ہیں نا، بہت مبارک ہو آپا آپ کو آج کی سالگرہ آپ کی۔ اچھا جیتی رہو۔ ہاں بتاؤ کیا کہہ رہے تھے تم؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو اس قدر جہد مسلسل کا یہ جذبہ ہے، یہ جذبہ کہاں سے آتا ہے، اس کے بارے میں بتائیے۔ لوگ جب آپ کی شاعری پڑھتے ہیں، لوگ جب آپ کے کالم پڑھتے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ پھر ایوارڈز کی جب لسٹ دیکھتے ہیں اور جو آپ کا کام دیکھتے ہیں تو سوال یہی آتا ہے کہ یہ کون سی چیز ہے جو آپ کو تحریک دیتی ہے؟ ویسے تمہیں بتاؤں، میں سن 40 کی پیدائش ہوں۔ جی بالکل۔ میں نے سیکنڈ ورلڈ وار کے آخری لمحے بھی دیکھے ہیں، راشن میں ملتے ہوئے ایک بوتل تیل بھی دیکھا ہے جس کی روشنی میں ہم سب 5 بہن بھائی بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے کہ اس وقت تک لائٹ نہیں آئی تھی۔ پھر ابھی زمانہ نہیں گزرا تھا کہ پارٹیشن ہوا، اور اس میں جو عذاب سہے اور جو عورتیں اغوا ہوتی دیکھیں، اور جو عورتیں جس طریقے سے نہ واپس نہیں جا سکیں، اور انہوں نے اپنا نام، جو اجیت کور تھی اس نے کلثوم نام رکھا، اور جو وہاں کلثوم تھی اس نے اجیت کور رکھا۔ یہ ہسٹری اتنی طویل ہے کہ آپ کو منٹو سے لے کر اینی آپا تک ہر جگہ آپ کو مل جائے گی۔ لیکن یہ میرا بچپن ہے۔ میں نے کبھی گڑیا نہیں کھیلی، میں تو مجھ سے بڑا بھائی اور مجھ سے چھوٹا بھائی دونوں گلی ڈنڈا کھیلتے تھے، میں بھی ان کے ساتھ گلی ڈنڈا کھیلتی، اور جب جلوس نکلتا تو ہم وہ ڈنڈا لے کے کہتے تھے لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ اسی تگ و دو میں پاکستان آ گئے، اور پاکستان آنے کے بعد ابا نے کہا میں نے ویکیو پراپرٹی نہیں لینی، کیونکہ میں پاکستان اپنی مرضی سے آیا ہوں۔ 2 سال جیل میں رہا کیونکہ میں نے پاکستان بننے پہ مٹھائی تقسیم کی تھی۔ تو ہم سوچو کہ ایک کمرہ جس کے اندر 7 بہن بھائی، 2 میاں بیوی ہم رہتے تھے، اور سید گھرانے کی لڑکیوں کو بالکل اپنے کزن تک سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ بالکل۔ تو پھر کس سے رابطہ کیا جائے؟ رابطہ حرف سے ہوا، قرآن شریف سے ہوا، تہجد سے ہوا، حدیث سے ہوا، حافظ سے ہوا، غالب سے ہوا، اور پھر چل سو چل، اور یہ زندگی نے دستور اختیار کر لیے۔ تو آپا یہ کتنی عمر سے آپ کا یہ رابطہ جڑا تھا لکھنے اور پڑھنے سے؟ میں ابھی ہائی اسکول میں تھی تو میں اس زمانے میں، ہمارے زمانے میں فارسی پڑھائی جاتی تھی جی، تو میں رومی اور حافظ اور سعدی کو باقاعدہ پڑھا کرتی تھی اور ان پہ مضمون لکھا کرتی تھی۔
آج کل کے بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. تو آہستہ آہستہ پھر شعر گوئی کی طرف آئی. ابا نے کہا تمہارے خاندان میں کسی نے شعر کہے ہیں جس سے لیے ہیں اسے واپس کر دو. تو میں نے کہا ابا جی میں نے خود لکھے. کہنے لگے یہ ایسا کسی نے نہیں کیا, تم واپس کر دو. بہرحال میں پھر اس کے بعد کسی کو دکھاتی نہیں تھی. پہلے ابا سے چھپاتی تھی, پھر شوہر سے چھپاتی تھی, پھر بچوں سے چھپاتی تھی. لکھتی جاتی تھی, رکھتی جاتی تھی. کتاب آتی تھی تو ساری دنیا کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی دیکھتے تھے کہ میں نے کیا لکھا ہے. آپ کی شاعری اور آپ کی زندگی کی محبت کا آپس میں کتنا گہرا جو ہے وہ کنیکشن ہے؟ محبت مجھے دنیا بھر سے رہی ہے. یوسف سے بھی تھی, لیکن مشکل یہ ہے کہ یوسف اور میں دونوں کلاس فیلو تھے, اور اس زمانے میں تحریکیں بہت تھیں. ویتنام آزاد ہو رہا تھا, چینی کلچرل ریولوشن تھا, نہر سویز کا قصہ تھا. تو عشق تو ہم سب کو بھول گیا تھا. ہم یہ ساری باتیں آپس میں بیٹھ کے کیا کرتے تھے. عبداللہ بٹ بیٹھے ہوئے ہیں, آقا شورش کاشمیری بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے درمیان بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. اب عابد منٹو سے سیکھ رہے ہیں. اسی زمانے میں ہمارے ساتھ حبیب جالب آ گئے تھے. تو اس لیے ہمارے اندر طوفان جو تھا وہ محبت سے زیادہ اس فروغ کے لیے تھا کہ آگے بڑھیں, پاکستان بھی آگے بڑھے, دنیا بھی آگے بڑھے. انسانیت اور احساس اور مروت اور یہ سب چیزیں جب تک میاں بیوی اولاد اور ماں باپ کے درمیان نہیں ہوں گے تو لوگ اسی طرح کی حرکتیں کرتے رہیں گے. میں نے ابھی یہ جو سلسلہ ہوا ہے سب کچھ, اس پہ میں نے لکھا تھا, ایک نظم لکھی ہے کہ جب انہوں نے کھولا ہے کہ خریداری کر لو اور عورتیں مرد میں تحاشا نکلے ہیں, تو میں اتنی شرمندہ ہوئی کہ میں نے نظم لکھی کہ ہم بے وقت ہی رہے. ہم نے کچھ نہیں سیکھا. لیکن جب سیکھنے کی بات آتی ہے, اور جو آپ نے اپنے ساتھ جن اشخاص کا ذکر کیا کہ جن سے رابطہ رہا آپ کا, جب جالب کی بات ہوتی ہے یا جب شورش کاشمیری صاحب کی بات ہوتی ہے, یہ تمام جو آپ کی انسپریشن اگر میں پوچھوں تو وہ کون ہے؟ آپ نے کس سے سب سے زیادہ سیکھا؟ تم بہت خوش ہو گئے سن کے کہ جتنے بڑے ادیب تھے, عابد علی عابد, صوفی صاحب, احسان دانش, فیض صاحب, جتنے بڑے ادیب تھے, ہم نے ان کے قدموں میں بیٹھ کے ہمیشہ ان کی باتیں سنی اور ان سے بہت کچھ حاصل کیا. اور ان کے انکریج کرنے کے اوپر بلکہ انکریج کرتے کرتے ایک دفعہ یہ لوگ ہنس پڑے, کہنے لگے جب میں نے لکھا تھا کہ کچھ یوں بھی زرد زرد سی ناہی داشت تھی, کچھ اوڑھنی کا رنگ بھی کھلتا ہوا نہ تھا, تو مجھے فیض صاحب کہنے لگے یہ تم لڑکیوں کی طرح کیوں شاعری کرنے لگی ہو؟ تو میں نے کہا ایسا میں لڑکی ہوں. کہنے لگے اچھا اب تم یہ رنگ دکھاؤ گی. تو میں نے وہ رنگ دکھائے اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ایک نیا, کیونکہ میں جب ڈھاکہ میں تھی تو اندلیب شادانی صاحب نے کہا کہ میرا شعر پڑھا کہ دیکھ کر جس شخص کو ہنسنا بہت, سر کو اس کے سامنے ڈھکنا بہت. کہنے کہ یہ عورت کا لہجہ ہے, حالانکہ مجھے کوئی اچھا نہیں لگا, لیکن پھر بھی عورت کا لہجہ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ میں کون ہوں, کہاں سے آئی ہوں. اچھا آپ فائنلی یہ بھی بتائیے گا کہ اب دیکھیں یہ جو جیسے غزل میں حاصل غزل ہوتا ہے نا, تو ویسے آخری چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ گفتگو کا حاصل, یا یوں کہیے کہ یہ جو 80 سال جو آپ نے زندگی اب تک گزاری ہے, اور ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے, لیکن اس 80 سال کا حاصل اگر آپ ایک جملے میں یا ایک شعر میں بیان کر سکیں. اب ایک چھوٹی سی نظم ہے. جی تمہارے کھیل ہے, تم سوامی رام بنے میرے. تم پوچھ رہی ہو نا کہ حاصل کیا ہوا, جی تو اس لیے سنو. تم سوامی رام بنے میرے, تم مجنوں قیس بنے میرے. کبھی کھیل لیا, کبھی چھوڑ دیا, کبھی پچکارا, کبھی دھتکارا, کبھی پہنا مسئلہ پھینک دیا, کبھی پچھواڑے میں داب دیا, کبھی ہاتھ پہ مہندی دکھلا کر میرے چہرے پہ ہلدی ملدی, کبھی بیگم نام کہلوا کر میری ذات کھٹولی گم کر دی. تم سوامی مجنوں
याद करो जब सहरा सहरा दौड़ाया मेरी एड़ी से चश्मे फूटे। अब ये आपस में बात करना कि इसका क्या मतलब है। जब याद करो जब सहरा सहरा दौड़ाया मेरी एड़ी से चश्मे फूटे, जब ऐब लगा के धुतकारा मेरी कोख पयंबर बंदम की, जब वैश्या कह के पलटे थे मेरा बिस्तर उम्र तुम्हारी थी। तुम स्वामी मजनू पल भर के दुनिया के तमाशे में तुमने मुझे जाए नमाज से इज्जत दी। दुनिया के तराजू में तुमने मुझे हीरे मोती कीमत दी। इस खेल सराय से बाहर तुम रिश्तों की टकसालों में मुझे खोटा कह के अलग करो। तुम शहवत की दीवारों में मुझे इज्जत कह के दफन करो। मुझे चौखट थप्पड़ बिपता दो, मुझे मालिक दासी रचना दो। ये खेल सराय बहुत चला, ये सजदा चौखट बहुत हुआ, ये आग तमाशा बहुत चला, ये कैस कबा बेरंग हुई। इस खेल सराय से निकलो, तुम मेरे जैसे इंसान हो, मेरे दोस्त बनो, मेरे दोस्त बनो। क्या बात है, क्या मेरे बात जैसे है, इंसान हो, मेरे दोस्त बनो, मेरे दोस्त बनो। वाकई मोहब्बत और दोस्ती का दर्स है। यही अगर आम हो जाए तो फिर देखेंगे कि जिंदगी और दुनिया कितनी तब्दील हो गई है। पैगाम फिर वो हम हासिल गुफ्तगू कह दें कि भाई मर्द और औरत जो हैं वो एक जैसे हैं, इंसान है बिल्कुल एक जैसे इंसान है। और ये किताब मेरे सामने है, ये भी मेरी खुशकिस्मती है कि ये सॉल्ट इन वुंड्स जो ये कलेक्शन है और आपकी ये जो सालगिरह के मौके पर ये खास तरफ से तोहफा है जी मेरी 80वीं सालगिरह का। बिल्कुल, तो ये तोहफा हम तक भी पहुंच गया है और इसे हम पढ़ेंगे, सीखेंगे भी इससे। और फिर जाहिर बात है कि जब सीखता है इंसान तो फिर उसका फ़र्ज़ होता है कि वो आगे उस बात को फैलाए और दूसरे लोगों को भी सिखाए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे किश्वर नाहिद साहिबा आपका कि आपने वक्त दिया और आज के ख़ास दिन आपने वक्त दिया। और हमारी दुआ ये है कि आपका कलम यूं ही चलता रहे और दुनिया को तब्दील करता रहे और हम उससे सीखते रहें सालों साल। बिल्कुल बिल्कुल सीखते रहें।